غزوہ احد کے اختتام پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں پہ نظر ڈالی. ایک بوڑھا مجاہد نظر نہیں آ رہا تھا. سعد ابن ربیع تقریباً 70 سالہ بوڑھا جوان. کچھ لوگ جوانی میں بھی بوڑھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بڑھاپے میں بھی جوان بن جاتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا سعد کہاں ہے؟ زندہ ہے یا شہید ہو گیا؟ دیکھو نا اسے. ایک انصاری گنجے شہیداں کی طرف گیا جہاں لاشیں بکھری پڑی تھیں اس شاخ کی. ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا سعد ابن ربیع اگر زندہ ہو تو جواب دو. کوئی جواب نہیں آیا. پھر کہا سعد ابن ربیع زندہ ہو تو جواب دو. کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ کہا سعد ابن ربیع زندہ ہو تو جواب دو تمہیں رحمت عالم یاد کر رہے ہیں. اب ایک ہاتھ بلند ہوا. یہ خاموش مگر پرجوش جواب تھا. اور تو کسی کے لیے زندہ نہیں ہوں لیکن رحمت عالم نے یاد کیا ہے تو ان کے ارشاد کی تعمیل میں زندگی کے ابھی کچھ سانس باقی ہیں. وہ انصاری دوڑتا ہوا قریب گیا. سعد ابن ربیع کو دیکھا. انگ انگ ٹوٹا ہوا تھا. سر سے پاؤں تک زخموں میں نہایا ہوا تھا. کہا اٹھو صاحب آج تیرے مقدر پر تو سب صحابہ کو رشک آ رہا ہے. جس پیار سے تمہیں اللہ کے محبوب نے یاد کیا آج سب صحابہ سوچتے ہیں سعد ابن ربیع کی جگہ ہم ہوتے کہ ہمیں بھی رحمت عالم اس پیار سے یاد کرتے. ابن ربیع کہتا ہے دیکھتے ہو نا چلنے کے قابل نہیں ہوں. اگر چل سکتا تو اپنی شمع پر پروانہ وار نثار ہو کر پہنچتا. میرے آقا کو سلام عرض کرنا. اور ہاں سلام کے بعد کہنا جزاک اللہ محمد. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم ہر جائی تھے تیری تعلیمات نے ہمیں یکجائی بنا دیا. محمد اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم مجاور تھے تیری تعلیمات نے ہمیں سربکف مجاہد بنا دیا. ہم آستانہ پرست تھے تیری تعلیمات نے ہمیں خدا پرستی کو روک دیا. ہم حلوائی تھے لیکن ہماری منزل میدان میں پہنچا دیا. ہم حلوائی تھے تو نے ہمیں سدائی بنا دیا. اللہ کے محبوب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم موت سے ڈرتے تھے تو نے ہمیں وہ ذوق بخشا کہ اب موت ہم سے ڈرتی ہے. بظاہر مر رہا ہوں لیکن یوں لگتا ہے کہ زندگی کی طرف سفر کر رہا ہوں اور تم میری باتیں کیا سن رہے ہو؟ جاؤ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پروانہ وار نثار ہو جاؤ. کوئی تلوار کوئی تیر کوئی نیزہ کوئی بھالا اللہ کے محبوب تک نہ پہنچنے پائے. وہ انصاری دوڑتا ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سعد کا پیغام سنایا. مقدر بڑے حسین موڑ پہ آ گیا. سکھر والوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. فرمایا اگر میرا سعد نہیں چل سکتا
تو مجھے لے چلو، اب نبوت اپنے مجاہد کے پاس خود چل کے جائے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سعد بن ربیع کے قریب آ کر سلام کہا، لیکن اب آخری سانس تھے، سلام کا جواب دینے کے قابل نہیں تھا وہ مجاہد، جاں بلند تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سعد کے سرہانے بیٹھ گئے، اپنے مجاہد کا سر گود میں رکھ لیا، اور اللہ نے وفاؤں کا صلہ دے دیا سعد کو۔ جوں ہی رحمت عالم نے سعد کا سر گود میں رکھا، سعد نے آنکھیں کھول دی، سعد نے اپنے محبوب کو اور رحمت عالم نے اپنے مجاہد کو ان خاموش نگاہوں میں نہ معلوم کیا کیا پیغام دیے، ان نگاہوں میں نہ معلوم کون کون سی باتیں ہوئی۔ پھر سعد نے ایک بھرپور نظر محبوب رب العالمین کے چہرے پہ ڈال کر آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی شہید کی آنکھیں بند کی۔ قرآن بولا، سلام علیکم بما صبرتم ونعم عقبی الدار۔ افسردہ جا رہا ہے یا مسرور جا رہا ہے؟ ماتم کرتا ہوا جا رہا ہے شہید یا فخر کرتا ہوا جا رہا ہے؟ میں کلیم کر رہا ہوں دوستو، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ کے ساتھ جن خوش نصیب بندوں نے جان و مال دینے کا معاہدہ کیا ہے اور پھر اس معاہدے کی تکمیل کی ہے، وہ اس دنیا سے مسکراتے ہوئے گئے ہیں، سینہ پھوٹتے ہوئے نہیں گئے ہیں۔